الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت الکرسی تھی اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی بھی زور زبردستی نہیں ہے. دین اسلام میں کوئی بھی زور زبردستی نہیں ہے. اس کا دو مطلب ہے، ایک تو یہ کہ دین اسلام میں کسی کو زور زبردستی سے داخل نہیں کیا گیا ہے، اسلام میں جو بھی آیا اپنی مرضی سے آیا. اور دوسرا اس کا مطلب ایک حکم بھی ہے مسلمانوں کو اور تمام لوگوں کو کہ دین اسلام کے اندر کسی کو زبردستی داخل نہیں کرنا ہے، کسی کو مسلمان زبردستی نہیں بنانا ہے. اور جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، یہ غلط ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور سے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کسی طرح کی کوئی زور زبردستی اس دین میں، اس مذہب میں نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد تبین الرشد من الغی، کہ ہدایت اور نیکی کی بات بالکل سب کے سامنے کھلی ہوئی ہے اور گمراہی سے الگ کر دی گئی ہے. تو گمراہی اور نیکی کی بات کو ہر انسان دیکھ رہا ہے، پہچان رہا ہے، جان رہا ہے. اب جس انسان کو سمجھ میں آتا ہے، جو انسان اسلام لانا چاہتا ہے، جو انسان اس دین حق کو اپنانا چاہتا ہے وہ اپنا سکتا ہے، اور جسے پسند نہیں ہے، جو نہیں چاہتا، وہ اسے نہیں اپنا سکتا ہے. اس کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. ہاں یہ ہے کہ ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ان تک دین کو پہنچانا ہے، انہیں بتانا ہے کہ حق راستہ یہ ہے. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو بتائے کہ حق راستہ یہ ہے. اب یہ ان کے اوپر ہے وہ اس کو مانے یا نہ مانے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ نہ مانے تو ہم ان کو زبردستی کریں، وہ نہ مانے تو ہم ان کے اوپر زور ڈالیں. ایسا اسلام کے اندر منع ہے، اور اسلام کے اندر ایسا ہوا بھی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو دین میں داخل کرنے کے لیے، کسی کو مسلمان بنانے کے لیے تلوار نہیں اٹھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلمان کسی کو زبردستی بنانے کے لیے تلوار نہیں اٹھایا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھایا. ورنہ اگر ایسا ہوتا تو مکہ کے زمانے میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مل جاتی کہ آپ تلوار اٹھائیے. لیکن جب تک مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں تھی تلوار اٹھانے کی. صرف لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، چاہے لوگوں نے کتنا بھی ستایا، کتنی بھی تکلیفیں دی. اور آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے دنوں میں خود صحابہ کرام کو کس طرح سے تکلیفیں دی گئی، کہ 3 سال تک بھوکا رکھا گیا صحابہ کرام کو، اور ایک گھاٹی کے اندر بالکل پیک کر دیا گیا، اور اس گھاٹی میں بالکل بائیکاٹ کر کے سارے صحابہ کرام کو رکھ دیا گیا. صحابہ کرام کی اتنی حالت بری ہو گئی تھی کہ پتے چبانے پر مجبور ہو گئے تھے، اور بچے بلبلا کر رو کر مرنے لگے تھے ماں کی گودوں میں. ماں کو کھانا نہ ملنے کی وجہ سے دودھ نہیں ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے بچے بلبلا کر رو رہے تھے، مر رہے تھے. لیکن ایسی حالت میں بھی جب تک مکہ کے اندر رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں تھی کہ آپ تلوار اٹھائیں. لیکن مدینہ آنے کے بعد جب چاروں طرف سے دشمن آ گئے اور وہاں بھی مشکل ہو گیا کہ اب جو ہے جان بچانا بالکل ہی مشکل ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی کہ اب آپ تلوار اٹھا سکتے ہیں اپنی جان کو بچانے کے لیے، نہ کہ کسی کو مسلمان بنانے کے لیے.
تو اسلام میں جتنے لوگ آئے ہیں سب بالکل نرمی سے اور پیار سے آئے ہیں، سب کے سامنے دعوت پیش کیا گیا، ابو جہل کے سامنے بھی دعوت رکھا گیا اور ابو بکر کے سامنے بھی دعوت رکھا گیا، نہ ابو جہل کے سامنے دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے تلوار اٹھایا گیا اور نہ ابو بکر کے سامنے، لیکن ابو بکر کو پسند آیا تو ابو بکر نے اسلام قبول کر لیا، ابو جہل کو پسند نہیں آیا تو ابو جہل نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے قد تبین الرشد من الغی، کہ ہدایت بالکل کھل کر لوگوں کے سامنے آ چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے گمراہی سے نیکی کو الگ کر دیا ہے، گمراہی بالکل الگ ہے، نیکی الگ ہے۔ اب جس کا جی چاہے وہ گمراہی کو اپنائے، جس کا جی چاہے وہ ہدایت کو اپنائے، نیکی کا اپنائے، اور کسی کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ یہ آیت کب اتری تھی؟ یہ آیت اس وقت اتری تھی جب انصار کے کچھ لوگ تھے جن کے بچے بچپن میں ہی مر جایا کرتے تھے، چھوٹی عمر میں ہی بچے مر جایا کرتے تھے، تو یہ انصار نظر مانتے تھے کہ اگر ان میں سے کوئی بچ گیا زندہ تو اسے ہم یہودی بنائیں گے، اسلام آنے سے پہلے، کیونکہ یہ لوگ یہودی مذہب کو ہی پہلے صحیح مانتے تھے یہ لوگ، تو یہ لوگ نظر مانا کرتے تھے انصار کے مرد، انصار کی عورتیں، کہ اگر میرا بچہ زندہ بچ جاتا ہے تو میں اس کو یہودی بناؤں گا۔ تو بہت سارے انصار کے بچے تھے جو یہودیوں کے پاس تھے اور وہ یہودی بن چکے تھے۔ تو جب اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد انصار کے عورتوں نے، انصار کے مردوں نے کہا کہ ہم تو اپنے بچوں کو زبردستی دین اسلام کے اندر لائیں گے واپس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اس وقت یہ آیت اتری کہ کسی کو زبردستی اسلام کے اندر داخل نہیں کر سکتے، ان کے سامنے ہدایت بالکل کھل کر آ چکی ہے، ان کے سامنے آپ دین اسلام کو پیش کریں، اور ان کا جی چاہے تو وہ اسلام کو قبول کرے ورنہ نہیں۔ بہت سارے لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ تم اسلام کو قبول کر لو، اس نے کہا کہ مجھے اسلام پسند نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسلام پسند نہیں ہے پھر بھی تم اسلام قبول کر لو۔ تو اس کو بہت سارے لوگ پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے زبردستی اسلام میں داخل کیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ اگرچہ تمہیں ابھی پسند نہیں ہے لیکن اسلام میں داخل ہو جاؤ، پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو صاف کر دے گا، تمہاری نیت کو ٹھیک کر دے گا، اور ہو سکتا ہے تم اسلام سے محبت کرنے لگو گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کہ جو آدمی شیطان کا انکار کرے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، تو یہی وہ آدمی ہے جس نے حقیقت میں مضبوط کڑی کو پکڑا ہے، عروۃ الوثقیٰ، بہت ہی مضبوط کڑی کو پکڑا ہے، لا انفصام لها، جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے، ایسی کڑی کو، ایسے کڑے کو اس نے پکڑا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو دین جو ہے توحید یا پھر دین اسلام یا اللہ پر ایمان لانا ایک ایسی مضبوط کڑی ہے کہ جس کو انسان اگر پکڑ لے تو پھر وہ کڑی ٹوٹنے والی نہیں ہے، اور انسان کتنی بھی مصیبت میں ہو، کیسی بھی حالت میں ہو، اس انسان کو حفاظت کرنے والا ہے یہ ایمان، اور اللہ پر ایمان لانا اور توحید انسان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دوست ہے، اللہ ولی ہے، دوست ہے، کس کا؟ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں، جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ولی ہے، اس کا دوست ہے۔ ولی کے معنی عربی میں دوست کے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کا ولی ہے، اللہ اس کا دوست ہے جو لوگ ایمان لائے۔ یخرجہم من الظلمات، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اندھیروں سے، تاریکی سے نکالتا ہے، الی النور، روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو تاریکی سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کہا کہ اندھیروں سے نکال کر، بہت سارے اندھیرے اللہ نے بیان کیا، لیکن نور کو اللہ نے ایک ہی بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہ رہا ہے کہ باطل جو ہوتا ہے یا کفر کے راستے بہت سارے ہیں، راستے بہت سارے ہیں، لیکن اللہ کا راستہ ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کہ میرا یہ راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے، تو تم اس پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کے آس پاس میں بہت سارے راستے ہیں، ان راستوں پر تم مت چلو۔ تو جو کفر کا راستہ ہے، جو باطل کا راستہ ہے، یا جو اسلام کے خلاف راستہ ہے، وہ بہت سارا ہے، بہت ساری شکل میں ہے، وہ بہت طرح کا ہے، وہ بہت قسموں کا ہے یہ،
لیکن جو اللہ کا راستہ ہے، جو توحید کا راستہ ہے، جو اسلام کا راستہ ہے، وہ ایک ہی راستہ ہے، اس کی الگ شکل نہیں ہے، وہ ایک ہی شکل میں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں صحابہ کرام جس پر چلے، صحابہ کرام کے بعد میں تابعین جس پر چلے، تابعین کے بعد تبع تابعین، پھر علماء کرام محدثین جس پر چلتے آئے ہیں، اور آج تک وہی راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے وہی راستہ آج تک ہے، اور قیامت تک بھی وہی ایک راستہ رہے گا۔ تو حق کا راستہ ایک ہی ہے اور حق کا راستہ ایک ہی رہے گا۔ ہاں، باطل کے راستے نئے نئے کھلیں گے، باطل کے کفر کے نئے نئے راستے آئیں گے، نئی نئی شکلوں میں آئیں گے۔ شیطان نئی نئی شکلوں میں کفر کے راستے لوگوں کے سامنے کھول کر رکھے گا، جو لوگوں کو پسند آئے گے راستے، کبھی لوگوں کو اچھے لگیں گے، تو ایسے ایسے راستے شیطان کھول کر دکھائے گا۔ لیکن جو حق کا راستہ ہے وہ جس طرح سے ہے، چاہے وہ پرانا ہو اور لوگوں کو بھلے ہی وہ پسند نہ ہو، لوگوں کو دیکھنے میں بھلے ہی اچھا نہ لگے، لیکن ایک ہی راستہ ہے، اور اسی راستے پر انسان چلنے سے کامیاب ہوگا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے ایک روشنی کی طرف، بہت سارے اندھیروں سے نکالتا ہے ایک روشنی کی طرف۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے ولی کون ہوتے ہیں؟ ان کے ولی شیطان ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے ساتھ میں شرک کیا ہے، ان کا ولی شیطان ہوتا ہے، ان کا دوست شیطان ہوتا ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور یہ شیطان جو ولی ہوتا ہے، یہ جو شیطان ہوتے ہیں اس کے دوست، یہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو نور سے، یعنی ایک اللہ کے راستے سے نکال کر بہت سارے اندھیروں کی طرف لے کر آتے ہیں، اس کو تاریکیوں کی طرف لے کر آتے ہیں، اندھیروں کی طرف لے کر آتے ہیں، نور سے نکال کر، روشنی سے نکال کر۔ تو اگر کسی انسان کو روشنی چاہیے، نور چاہیے، تو اسے اپنے اللہ کو دوست بنانا ہوگا۔ اللہ کو دوست بنانے کے لیے اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ جانکاری حاصل کرے، اللہ کی پہچان حاصل کرے، اللہ کے حکموں کے بارے میں جانے، قرآن حدیث کے بارے میں جانے، وہ علم حاصل کرے، کیونکہ علم روشنی ہے، علم روشنی ہے، اور جہالت جو ہے یہ اندھیرا ہے۔ جب انسان جاہل ہوتا ہے تو وہ اندھیرے میں ہوتا ہے، اور اندھیرے میں کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ اندھیرے میں کوئی انسان کسی طرف بھی جا سکتا ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے، لیکن جب علم کے اندر ہوتا ہے، انسان علم کے ساتھ ہوتا ہے، تو علم روشنی ہے، اور انسان کو دکھائی دیتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، غلط یا صحیح کس طرف جا رہا ہے وہ۔ پر جب تک وہ اندھیرے میں ہوتا ہے، جہالت میں ہوتا ہے، تب تک اسے کوئی خبر نہیں ہوتی ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ روشنی چاہتا ہے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ حق راستے کو تلاش کرے، تو وہ اللہ کو پہچانے، اللہ کو جاننے کی کوشش کرے، اللہ کے حکموں کو جاننے کی کوشش کرے، اور اللہ کے حکم اسے کہاں ملیں گے؟ قرآن اور حدیث کے اندر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو شیطان کے جو ولی ہیں، شیطان کے جو دوست ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے لوگ، یہ ان کا ولی کون ہوتا ہے؟ ان کا ولی شیطان ہوتا ہے، ان کا دوست شیطان ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، ان کا ولی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو پتہ چلا کہ ولی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ولی بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ولی جو شیطان کا ولی ہوتا ہے، یا جو شیطان صفت والا ہوتا ہے، جس کی عادت شیطانوں والی ہوتی ہے، اور ایک وہ ولی ہوتا ہے جو ایمان والوں کا ولی ہوتا ہے، اور ایمان والوں کا ولی اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو انسان ولی بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روشنی کی طرف لے کر آئے گا، لیکن جو انسان شیطان کو ولی بنائے گا، وہ شیطان اس کو اندھیرے کی طرف لے کر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا